ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ پھر وہ دن آئے گا جب عالم اسلام کی خلافت قائم ہوگی، اور بے شک یہ نوید نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کی صداقت اور سچائی کی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اور اس میں کسی بھی بندہ مومن کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ناظرین، جب یہ دور آئے گا تو یہ عالمی دور ہوگا، جیوز ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا، بلکہ صرف ورلڈ آرڈر آف اسلام ہوگا، اور وہ پوری دنیا پر نافذ العمل ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضرت نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد شدہ غلام تھے۔ وہ مسلم شریف میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے ہیں۔ دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر نہ کوئی گارے کا بنا گھر رہے گا اور نہ ہی کوئی اونٹ کے بالوں کے بنائے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ناظرین محترم، یہ داخلہ دو طریقوں سے ہوگا، یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا پھر کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ عالم اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اس کو مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا اور اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ بے شک یہ برحق ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کی ایک بار پھر خلافت کو قائم کریں گے، جہاں اسلام کی ہر طرف بالادستی ہوگی۔ ناظرین محترم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا اور مستقبل کے بارے میں بتایا وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے خود حضور پاک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ کہلوایا کہ لوگوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور مہلت تم لوگوں کو دے دے۔ تو اس لحاظ سے تو کوئی دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کبھی امکانات پر بات کی جا سکتی ہے کہ فی الوقت منظرنامے میں ایک بلاک ایسا ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور وہ ہے ایران، افغانستان، پاکستان اور رشیا سے آزاد ہونے والی اسلامی ریاستیں۔ یہ ایک سالڈ بلاک ہے جس میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے یہودی ورلڈ آرڈر پہلے دن سے زور لگا رہا ہے۔ اور جہاں تک عربوں کی بات کی جائے تو اللہ نے عربوں کو فضیلت دی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں پیدا کیا، لیکن عرب عیاشیوں میں ڈوب کر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کو اس وقت عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، اور یہ جو سالڈ بلاک ہے ان کی سرحدیں بھی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور یہ سب عربی نہیں بلکہ عجمی ہیں اور عربی عیاشی میں دفن ہو چکے۔ اور پھر 1282 میں جب چنگیز خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربوں سے اسلام کی قیادت چھین لی، اور پھر اسلام کی قیادت ترکوں کے ہاتھ میں آئی، اور ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور سب سے بڑی ترکان عثمانی کی خلافت جو ایشیا مائنر سے ہوتی ہوئی 3 براعظموں تک پھیل گئی، اور ایسی عظیم سلطنت عثمانیہ جو اس صدی کے آغاز تک قائم تھی، اور پھر یہودی ورلڈ آرڈر کی سازشوں نے اس کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا، اور اس صدی میں 2 بڑی عالمی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور تیسری بے شک ہمارے سر پر کھڑی ہے اور جو زیادہ دور نہیں، اور اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں المنحمۃ العظمیٰ کا نام سے کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ۔ اور یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو 2 ممالک کے مفاد میں نہیں بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہوگی، خیر اور شر کے درمیان میں ہوگی، اور اسلام اور کفر کے درمیان میں ہوگی، جس کو صلیبی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے،
جس کا آغاز بوسنیا کی لڑائی سے ہو چکا ہے، جہاں لوگوں کو مسلمان ہونے کی سزا دے کر زندہ جلایا گیا تھا۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ اسلامی ممالک کے بلاک میں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں اسلام کا حصہ موجود ہے، اور احادیث نبویہ میں اس حوالے سے کچھ پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں کہ مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور اہل عرب میں ایک طاقت بن کر ابھریں گے اور جہاد کریں گے، اور ان کو دو اطراف سے مدد آئے گی۔ ایک زمینی مدد آئے گی جو مشرق کی طرف سے، جس کو احادیث مبارکہ میں خراسان کا علاقہ بتایا گیا ہے، اور دوسری آسمانی مدد آئے گی، اور وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ اور پھر ان دو امداد کے ذریعے عالم اسلام کے لیے امام مہدی تیسری عالمی جنگ کا آغاز کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جس کا اختتام حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کر کے کریں گے۔ ناظرین محترم، عالمی منظرنامہ جو اب تیزی سے تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ایک طرف دیکھا جائے تو افغانستان میں دوبارہ طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کا سب سے زیادہ علاقہ خراسان میں شامل ہے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اور وہ دن دور نہیں کہ جب یہی بلاک، جن میں ایران، پاکستان، افغانستان شامل ہیں، یہودی ورلڈ آرڈر کا قلع کما کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اولاد علی رضی اللہ عنہ اور اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے کالے جھنڈے لے کر یروشلم پہنچ جائیں، اور وہ کالے جھنڈے یروشلم میں نصب کیے جائیں۔ اور بے شک وہ دن دور نہیں، کیونکہ اس حوالے سے علامات صغریٰ تو ساری پوری ہو چکی ہیں، اور اب علامات کبریٰ کے پورے ہونے کا وقت ہے، جس کے محرکات بننا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔